تو وہ پھر اپنے محبوب کی گلی کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ٹریننگ کورس نہیں کرتا, کوئی کوچنگ سیشن نہیں لیتا, اس کی گلی تک پہنچ جاتا ہے, اس کے گھر کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. تو یہ جو ایک انگیجمنٹ ہے, انگیجمنٹ کا لفظ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کسی اور کانٹیکسٹ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ انگیجمنٹ کیسے ممکن ہے, کیسے ہو سکتی ہے, اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے ہم جو بزنس آرگنائزیشنز ہیں ان کا پرپز آف ایگزسٹنس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ بزنس آرگنائزیشنز مارکیٹ شیئر کو انکریز کرنے کے لیے اور اپنی پروفیٹیبلٹی کو میکسیمائز کرنے کے لیے وجود میں آتی ہیں. تو امپلائی انگیجمنٹ جو ہے وہ ایک ٹول ہے, انسٹرومنٹ ہے, اور جب تک ہم HR پریکٹیشنر ایک کو ریلیشن نہیں ڈیولپ کریں گے ان کے سامنے, بزنس اونرز کے سامنے, بٹوین دی امپلائی انگیجمنٹ اینڈ دی پروفیٹیبلٹی آف دی آرگنائزیشن, اس وقت تک ہم امپلائی انگیجمنٹ کی پریکٹسز انٹروڈیوس کرنے میں اور آرگنائزیشن میں انکلکیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. انفارچونیٹلی ہم امپلائی انگیجمنٹ کو ان آئسولیشن, ان سائلوز بیان کر رہے ہوتے ہیں, اور بزنس اونرز کے سامنے اس کی لائن آف سائٹ ود دی پروفیٹیبلٹی آف دا کمپنی یا مارکیٹ شیئر یا فائنینشیل پرفارمنس, اس سے اس کا رشتہ ناتا نہیں جوڑ پا رہے ہوتے, جس کی وجہ سے ہمیں امپلائی انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز کا جو بائی ان ہے وہ فرام دی CFOs, خرم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, اور فرام دی بزنس اونرز ہمیں نہیں ملتا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ HR کی پروفیشنلز میں کوئی کیپیبلٹی ایشو ہے, یہ کوریلیشن وہ ڈیولپ نہیں کر سکتے, یا چیزوں کو کوانٹیفائی کرنا جو ہے اس کے لیے کوئی ہیزیٹیشن ہے, یہ آپ نے خود سوچنا ہے. اب ایموشنل امپلائی انگیجمنٹ کی بات کی میں نے, اور ایموشنل کنیکشن اور جذباتی وابستگی یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ when we share with our people, with our employees, the why of it, of our orders or our instructions. اگر ہم صرف یہ کہیں, باسز یہ کہیں یا مینیجرز یہ کہیں, لیڈرز یہ کہیں کہ کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے یہ پتھر پر لکیر ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے, تو جین زی کی بات بھی ہو رہی تھی ابھی چائے کے دوران, تو وہ ان کو اپیلنگ نہیں ہوگا, وہ اس سے موٹیویٹ نہیں ہوں گے, اور ہم ان کی انگیجمنٹ, اس کی بڑی سی تعریف کی تھی ولی صاحب نے کہ دل اور دماغ دونوں انوالو ہوں, اور اپنے دل کی رضامندی سے جب کوئی کام کیا جائے تو وہ ہے انگیجمنٹ, ادروائز تو وہ حکم کی غلامی ہے. تو وہ دل کی رضامندی اس وقت ہوگی کہ جب ہم اپنے لوگوں کو وائی آف اٹ بتائیں کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں, ہاؤ اٹ از ریلیٹڈ ٹو دی اوور آل آرگنائزیشنل پرفارمنس, وہ لائن آف سائٹ ڈیولپ کریں, اور پھر ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ان کو رائٹ فرام دا بگننگ انوالو کریں. یہ نہیں کہ پورا ڈیسیژن ہو گیا اور اب امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کی وقت ہم نے ان کو انگیج کیا. تو یہ کچھ دو انسٹرومنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ, وائی آف اٹ اور اس کا امپیکٹ کیا ہے آرگنائزیشنل پرفارمنس میں, اور ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ان کو انوالو کیا جائے رائٹ فرام دا اسکریچ, جب کوئی پروسیس یا جب کوئی مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے. ٹھیک ہے 100% کنسنسس کبھی بھی کس ڈیسیژن میں نہیں ہو سکتا, لیکن ایٹ لیسٹ جب ہم سب لوگوں کو جنہوں نے بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے ان کو ہم انوالو کریں گے اور اٹینٹیو لسننگ دیں گے, تو ایک سگنیفیکنٹ لیول کا بائی ان ہم حاصل کرنے میں یقیناً کامیاب ہوتے ہیں. تو ٹیکنالوجی امپروومنٹ اس وقت کر سکتی ہے امپلائی انگیجمنٹ کی. میں خود مائکروسافٹ ٹیمز یوز کرتا ہوں اور کانسٹنٹلی, لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ ایک ٹول ہے, انسٹرومنٹ ہے.
امپلائی انگیجمنٹ اس صورت میں ہوگی جب ہمارے باسز کے یا پیپل ان پاور کے مائنڈ سیٹس چینج ہوں گے. مائنڈ سیٹس چینج اس طرح سے ہوگے جب وہ اپنے آپ کو آل نوئنگ سمجھنا چھوڑ دیں گے اور جو سچ جو ٹروتھ انہوں نے ڈسکور کیا ہے اس کو مکمل سچ سمجھنا چھوڑ دیں گے اور یہ اس چیز کو ایکنالج کریں گے کہ دوسرے کے پاس بھی ایلیمنٹ آف ٹروتھ ہو سکتا ہے اور اس کے پرسپیکٹو میں بھی کوئی صداقت پوشیدہ ہو سکتی ہے. تو اس وقت امپلائی انگیجمنٹ کا پروسیس انیشیٹ ہو جائے گا اور وہ انشاءاللہ بارش کا پہلا قطرہ بنے گا. اور امپلائی انگیجمنٹ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ پریزنٹ مومنٹ میں رہیں. ہیومن مائنڈ جنرلی اسپیکنگ پاسٹ اور فیوچر میں آسیلیٹ کرتا رہتا ہے اور پریزنٹ مومنٹ کو ہم ہمیشہ مس کر دیتے ہیں. جیسے اس وقت آپ سن رہے ہیں, میں سنا رہا ہوں, یہ پریزنٹ مومنٹ ہے, لیکن آپ کو کوئی بات یاد ہو رہی ہوگی جو آپ نے آگے جا کے کوئی کام کرنا ہے, کوئی ایوننگ کی ایکٹیویٹی یا کوئی یاد, کوئی میموری ماضی کی, وہ بھی ذہن میں گھوم رہی ہوگی. تو جب ایسی صورت ہوگی تو پھر امپلائی انگیجمنٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو جائے گی, کیونکہ آپ مینٹلی پریزنٹ نہیں ہوں گے تو پھر امپلائی انگیجمنٹ کیا ہونی ہے. امپلائی انگیجمنٹ کے لیے مینٹل پریزنس آف مائنڈ جسے ہم کہتے ہیں, اور ایموشنل پریزنس, سائیکولوجیکل پریزنس اور 100% اٹینشن بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے بھی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں, ہاؤ ٹو لیو ان دا پریزنٹ, وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں امپلائی انگیجمنٹ کی کہ واٹ کائنڈ آف ریلیشن شپس. امپلائی انگیجمنٹ جہاں بھی ہوگی وہاں پہ 2 پارٹیز انوالو ہوں گی, مینیجرز اور ان کے ٹیم ممبرز, پیئرز, مطلب ایٹ لیسٹ 2 پارٹیز, ایک ریلیشن شپ بنے گا. اب ہماری آرگنائزیشنز میں ریلیشن شپ جو ہے وہاں بھی ایک مس کانسیپشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم آرگنائزیشن میں جب لوگ آتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایموشنز جو ہیں وہ ایٹ دی انٹری ڈور آف دی آرگنائزیشن رکھ کے آئیں اور اپنے سارے موڈز بھی وہیں پہ چھوڑیں. جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اپنے شوز ہم باہر اتار دیتے ہیں. یہی بالکل ہمارا تقاضا ہوتا ہے کہ ایموشنز کے بارے میں امپلائیز جو ہیں زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے موڈ سوئنگز کو اپنے پاس رکھیں, اپنے گھر کے مسائل کو بھی اپنے پاس رکھیں اور یہاں پہ فوکس کریں. ٹو بورو دا ٹرم آف ولی صاحب OKRs پہ. لیکن انسان جو ہے وہ ایک ہولسٹک ہولسم انڈیویجول ہے اور اس کا جو پروفیشن ہے یا اس کا جو ٹاسک ہے, ورک ڈیلیوریبل ہے, وہ اونلی 1 کمپوننٹ آف ہز اور ہر لائف ہے, وہ اس کی پوری زندگی نہیں ہے. تو جب تک ہمارے باسز پیپل ان پاور, میں بار بار ان کا کیوں ذکر کر رہا ہوں, کیونکہ آرگنائزیشن میں پیپل ان پاور ہی آرگنائزیشن کا کلچر بناتے ہیں. ٹی بوائے جو ہیں, آفس اسسٹنٹ جو ہیں, وہ نہیں کلچر بنا رہے ہوتے. اور ہماری پاکستانی آرگنائزیشن میں تو بار بار جسے کہتے ہیں کہ ٹاپ پرسن کو دیکھا جاتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ مچھلی اپنے سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے, یعنی فش آلویز راٹس فرام اٹس ہیڈ. تو اس لیے میں بار بار پیپل ان پاور کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ آرگنائزیشن کا کلچر شیپ کرتے ہیں اور جس قسم کے ریلیشن شپ وہ اپنے رپورٹیز کے ساتھ پیپل ان دیئر اسپین آف کنٹرول بناتے ہیں, اسی طرح کے ریلیشن شپ تھرو آؤٹ, جو کہ امپلائی انگیجمنٹ کی بنیاد ہے, اس کے بغیر ریلیشن شپ کے بغیر وہ بن ہی نہیں سکتے. وہ تھرو آؤٹ دی بلڈ اسٹریم آف دی آرگنائزیشن ویسے ہی فلو کرتے ہیں جیسے ہماری باڈیز کے اندر جو ہے وہ بلڈ فلو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن شپ کیسے, بس اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, یہ ریلیشن شپ کیسے بنتے ہیں اس کے لیے ایک ٹپ جو میں نے اپنی زندگی میں, پرسنل لائف میں بھی, پروفیشنل لائف میں بھی ایکسپیرینس کی. ریلیشن شپ اسٹرانگ اس وقت بنتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر امپلائی انگیجمنٹ ہوگی
اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے اور OKRs پر بھی فوکس کریں گے. وہ بنتے ہیں ولنریبلٹی سے. ولنریبلٹی آپ سب جانتے ہیں, میوچل ڈسکلوجر. میں کوئی آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں, آپ مجھے اپنے دل کی بات بتائیں. بائی ریموونگ آل دا ماسکس. آرگنائزیشن کے جب انٹری ڈور میں ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم سب ماسک پہن لیتے ہیں, اپنے پروفیشنل ماسک, اور ہر کوئی دوسرے سے جو ہے وہ بہت ہی نبی تلی بات کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری آرگنائزیشنز میں انفارچونیٹلی سائیکولوجیکل سیفٹی جو ہے وہ مسنگ ہے. ہم بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس بات کی ریپرکشنز کیا ہوں گی, کیا نتیجہ نکلے گا, کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ مجھے اپنی جاب سے رخصت ہونا پڑے اور میں سینئر موسٹ ہونے کے باوجود چیف جسٹس نہ بن سکوں. تو یہ چیز جو ہے وہ ہماری آرگنائزیشنز میں جب تک سائیکولوجیکل سیفٹی نہیں ہوگی تو آپ امپلائی انگیجمنٹ کو خواب و خیال ہی سمجھیں. ایسی کانفرنسز میں اس کا ذکر ہوگا, لیکن آرگنائزیشن کے شاپ فلور میں سائیکولوجیکل سیفٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے امپلائی انگیجمنٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوگی, جو الٹیمیٹلی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کس میں, پروفیٹیبلٹی میں اور مارکیٹ شیئر کو بڑھانے میں. تو وسل بلورز کو آرگنائزیشن کے اندر رسپیکٹ دیں. ہوتا یہ ہے کہ وسل بلورز ہماری آرگنائزیشنز میں پہلے OSD بنائے جاتے ہیں, پھر آرگنائزیشن کے اندر ایگزٹ ڈور سے ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے. تو اس لیے لوگ وسل بلوئنگ ختم کر دیتے ہیں. اور جب ہمارے باسز اور لیڈرز یہ سمجھتے ہیں, اور ہمارے HR والے بھی, ہماری فریٹرنٹی بھی, آپ سمجھ لیں کہ میں فرقہ ملامتیہ سے تعلق رکھتا ہوں, اس لیے اپنی فریٹرنٹی کو بھی ملامت اس صورت میں کروں گا کہ JD دے دینے سے ہمارا فرض پورا نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے جی, جاب ڈسکرپشن دے دی اور ہم نے سمجھا کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا, آپ امپلائی جانے اور اس کا سپروائزر جانے, اس کا مینیجر جانے, تو ہمارے لیے تو اینڈ آف دا اسٹوری ہے. ایسی سچویشن نہیں. ہمارے مینیجر جو ہیں, جیسے میں نے کوشچن میں بھی کہا تھا کہ وہ ٹیک مینیجرز ہیں, وہ کسی وقت بیسٹ انڈیویجول کنٹریبیوٹرز تھے, پھر مینجمنٹ نے ان کو مینیجر بنانے کا فیصلہ کیا. انہیں کچھ نہیں پتا کہ مینجمنٹ کس چڑیا کا نام ہے. اس لیے HR کا رول یہاں بھی ہے کہ ان کو فل فلیجڈ مینیجر بنانے میں اپنا پیوٹل رول پلے کریں. اس سے پہلے خود سیکھیں کہ مینجمنٹ کیا ہے. اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے گرو ہیں ہنری منٹزبرگ, کینیڈا کے اندر میکگل یونیورسٹی میں, ان کی کتاب ہے مینیجرز ناٹ MBAs. ہمارے ہاں کسی کو مینیجر بننا ہو تو وہ MBA کر لیتا ہے, اور MBA کرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ ہر انڈسٹری کے اندر جنرل مینیجر بننے کا اس کو خدائی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے, اور وہ وہاں پہ مینجمنٹ شروع کر دیتا ہے. یہی ہمارے بزنس اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. وہ یہ جو کتاب ہے مینیجرز ناٹ MBAs, وہ اسی چیز کی نفی کرتی ہے. تو باتیں تو پھر اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن